بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحن میں گھٹنے موڑے بیٹھی پرانے پیتل کے برتن پر راکھ اور اینٹ کا ٹکڑا رگڑ رہی تھی۔ ہاتھوں پر جھاگ کی بجائے میل اور چکنائی کی بھوری تہ پھیلتی جا رہی تھی، مگر میں مسلسل رگڑتی جا رہی تھی کہ اماں کی تیز آواز آئے، ذرا دھیان سے دھو، کل مہمان آ سکتے ہیں، ان پر زنگ نہ دکھائی دے۔ میں نے بھی اختیار سر ہلایا اور کہا، جی اماں۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ان برتنوں پر تو ہماری غربت کی کہانی لکھی ہے، چاہے جتنا مانج لو پرانے تو پرانے ہی رہیں گے۔ برتن دھوتے دھوتے میری نظر دروازے کے ساتھ پڑی مٹی کے ڈھیر پر پڑی، جہاں کل ہی بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا اور اب اس میں گلی کے بچے چپل اتار کر چھپاک چھپاک کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، کاش میں بھی ان کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگا کر ہنستی، مگر فوراً یاد آیا کہ ابھی جھاڑو دینا باقی ہے، کپڑے دھونا ہے اور دوپہر کے کھانے کے لیے آٹا گوندنا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد سے یہ سب میرا روز کا معمول ہے۔ اماں صبح سے ہی سخت لہجے میں حکم پر حکم دیتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ برتن اچھی طرح چمکاؤ، کبھی کہتی ہیں آٹا زیادہ نہ لگانا کیونکہ گندم مہنگی ہو گئی ہے۔ میں ہر بات پر جی جی کہہ دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جواب دینے سے بس جھگڑا بڑھے گا اور میں اس گھر میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں سمجھی جاتی۔ کھانے پینے میں بھی ہمیشہ تنگی رہتی ہے، سالن بس اتنا بنتا ہے کہ پلیٹ میں رنگ آ جائے۔ کبھی کبھی روٹی کے ساتھ خشک مرچ یا نمک پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اماں کی عادت ہے کہ سب سے پہلے اپنی پلیٹ بھر لیتی ہے، باقی میں اور چھوٹا بھائی جیسے قسمت کے بھروسے جی رہے تھے۔ اسی کشمکش میں ایک دن اماں نے مجھے سبزی لینے بھیج دیا۔ میں ٹوکری سنبھالے گلی کے موڑ سے بازار کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر اچانک ایک اجنبی سے نوجوان پر پڑی۔ وہ ہماری گلی کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ زمین پر ایک میلی سی چادر بچھی تھی، مگر اس کی شکل صورت کسی عام فقیر یا پاگل جیسی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ چونکانے والی بات اس کی آنکھیں تھیں، نیلے رنگ کی، بالکل شفاف اور گہری جیسے کسی ندی کا پانی۔ میں پل بھر کو رک گئی کیونکہ ایسی آنکھیں میں نے کبھی قریب سے نہیں دیکھی تھیں۔ اس کا چہرہ خاموش مگر سنجیدہ تھا، ہونٹوں پر کوئی حرکت نہیں، بس ارد گرد کا منظر دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ جانچ رہا ہوں۔ گلی کے بچے دور سے اس پر آوازیں کستے، پاگل پاگل کہہ کر ہنستے اور بھاگ جاتے، لیکن اس نے نہ کوئی برا منایا نہ غصہ کیا، بس ایک نظر ان پر ڈال کر پھر چپ ہو گیا، جیسے دنیا کی کسی بات سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ میرے قدم جانے کیوں سست ہو گئے، دل میں ایک عجیب سا احساس آیا، ترس بھی اور تجسس بھی۔ سوچا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی خاموشی میں کوئی بھید ہے یا بس غربت کی مار ہے۔ میں نظریں ہٹا کر آگے بڑھ گئی، مگر دل میں وہ نیلی آنکھیں ایک نقش کی طرح بیٹھ گئی۔ میں جب 10 برس کی تھی تو میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرے سر پر آ گرا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب میرا دل ماں کے لمس اور دعا کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی اس وقت پیدا ہوا تھا اور میری ماں کی موت اسی کی زچگی کے دوران ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہ آخری وقت میں کمزور ہو گئی تھی اور چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیں ہر دکھ میں بھی حوصلہ دیتی تھی، مگر اس دن ان کی آنکھوں میں خاموشی تھی جو مجھے بہت ڈرا رہی تھی۔ میرا بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ گود میں لیتے ہی رونے لگتا تھا، اس کے رونے کی آواز میری ہڈیوں میں اتر جاتی اور مجھے یاد آتا کہ اماں کس طرح نرمی سے ہمیں چپ کراتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی، حالانکہ میں خود ابھی بچی تھی، مگر حالات نے مجھے پلک جھپکنے میں بڑا کر دیا تھا۔ ابا دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، مگر گھر کے اندر کی ضرورت اور ایک چھوٹے بچے کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ محلے کی ایک خالہ تھی جن کے پاس میں اکثر پانی بھرنے یا کپڑے دھونے جایا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے ہمدردی بھی کرتی تھیں اور کبھی کبھی اماں کی باتیں بھی سنایا کرتی تھیں۔ انہی خالہ نے ایک دن ابا سے کہا کہ تم اکیلے 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ابا نے کچھ دن سوچا اور پھر مان گئے۔ اس وقت میں کچھ سمجھنے کی عمر میں تو تھی، مگر اس شادی کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے یہ اندازہ نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں کہتی تھیں کہ دوسری بیوی اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کبھی اچھی نہیں رہتی، مگر میں نے سوچا کہ شاید میری قسمت اچھی ہو اور اماں جیسی کوئی آ جائے، مگر میری یہ امید تب ٹوٹ گئی جب ابا ایک اجنبی عورت کو گھر لے آئے۔ پہلی ہی نظر میں اس کی آنکھوں میں سختی نظر آ گئی، چہرے پر عجیب سا غرور اور لہجے میں کاٹ جیسے ہر بات میں حکم دینا اس کا حق ہو۔ ابا نے ہمیں اکٹھا کر کے کہا، یہ تمہاری نئی اماں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ میں نے دھیرے سے سلام کیا تو اس نے بس سر ہلایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے میرا جائزہ لے رہی ہو۔
پہلے چند دن تو وہ خاموش رہی، مگر جلد ہی اس کا اصل رویہ سامنے آ گیا۔ اس نے گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی کہتی جھاڑو دے، برتن دھو اور بھائی کو بھی سنبھالتی رہنا۔ اگر میں کبھی تھک کر دیر کر دیتی تو وہ اونچی آواز میں بولتی کہ تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ نہیں سکھایا۔ میں اندر ہی اندر یہ سنتی اور چپ رہتی، کیونکہ جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور محلے میں یہ بات سب کو معلوم تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بانجھ ہے، اس لیے اس کی پہلی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی اور میرا بھائی اس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ جب وہ روتا تو کہتی اس کا منہ بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی گود میں لینے سے بھی انکار کر دیتی۔ میں نے کتنی بار اسے دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے بھائی کو دودھ دیر سے دیتی تاکہ وہ زیادہ روئے اور مجھے مشکل ہو۔ ایک دن میں نے کہا کہ اماں دودھ دے دے، بچہ بہت رو رہا ہے، تو وہ غصے سے بولی تیرے کہنے سے نہیں ہوگا، جب میرا دل چاہے گا تب دوں گی۔ میں نے بھائی کو گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ ابا صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام کو واپس آتے۔ اس دوران جو کچھ ہوتا وہ دیکھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھار میں ہمت کر کے ابا کو بتاتی تو وہ بس یہی کہتے برداشت کرو بیٹا، گھر میں صبر سے ہی سکون رہتا ہے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ گھر میں سکون تو کہیں ہے ہی نہیں۔ میں نے ان دنوں میں یہ سیکھا کہ خاموش رہنا بھی ایک ہنر ہے۔ میں دل میں کڑتی رہتی مگر چہرے پر کچھ نہ لاتی۔ وہ عورت ہر بات پر میری ماں کو برا بھلا کہتی تمہاری ماں نے تمہیں کام چور بنایا، تم لوگ بگڑے ہوئے ہو۔ اور میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی اور سوچتی کہ اماں تو ہمیں ہر کام پیار سے سکھاتی تھی، نہ کہ تانے دے کر۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جو کھانا پکاتی سب سے پہلے خود پلیٹ میں ڈال کر الگ رکھ لیتی، باقی جو بچتا وہ ہمیں ملتا۔ کبھی کبھی سالن اتنا کم ہوتا کہ میں اپنے حصے کی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر بھائی کو دے دیتی، خود بس پانی پی کر سو جاتی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے اماں کی یاد اور بھی زیادہ ستاتی۔ ان کی مہک، وہ نرم ہاتھ، وہ دعاؤں بھری آنکھیں، سب جیسے میرے سامنے آ جاتے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اب وہ سب ختم ہو چکا تھا اور میری زندگی میں ایک ایسا شخص آ گیا تھا جو مجھے ہر لمحہ یہ یاد دلاتا تھا کہ میں اس گھر میں اجنبی ہوں۔ اس کا لہجہ کبھی نرم نہ ہوا اور میں نے یہی سوچ لیا کہ شاید یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کبھی اللہ مجھ پر آسانی کرے اور اس گھر میں بھی محبت کی کوئی روشنی اترے، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا اور میں بس اپنے رب سے خاموشی سے باتیں کرتی رہتی تھی، کیونکہ سننے والا وہی تھا جو سب کچھ جانتا تھا۔ اب میں 16 سال کی ہو گئی تھی اور میرا بھائی علی 6 سال کا تھا۔ میری اپنی تعلیم تو کب کی ان برتنوں کے شور اور جھاڑو پونچھے کی آوازوں میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے کتابوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا، بس کبھی کبھار کسی کے پھینکے ہوئے پرانے رسالے یا اخبارات پڑھ لیتی تھی تاکہ دل کو تھوڑا سا بہلا سکوں۔ لیکن دل میں ہمیشہ یہ کسک رہتی تھی کہ اگر میں پڑھ نہیں سکی تو کم از کم علی کو ضرور پڑھاؤں گی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے دن بدن بڑا ہو رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ میرا جیسا نہ بنے، اس کی زندگی میں وہ سب مواقع ہوں جو مجھ سے چھن گئے۔ میں نے کئی دن ابا سے بات کرنے کی ہمت جمع کی۔ آخر ایک شام جب وہ کام سے واپس آئے اور تھکے ہارے چارپائی پر بیٹھے جوتے اتار رہے تھے تو میں ان کے قریب جا کر آہستہ سے بولی ابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ابا، میں چاہتی ہوں کہ علی کو اسکول بھیجیں، وہ پڑھ لکھ جائے گا تو اپنی زندگی بہتر بنا سکے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر بولے بیٹا، حالات تو تم جانتی ہو، گھر کے اخراجات مشکل سے چلتے ہیں، اسکول کی فیس اور کتابوں کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے فوراً کہا ابا، میں سلائی کڑھائی کا کام اور زیادہ کر لوں گی، محلے کی آنٹیوں کے کپڑے سی دوں گی، لیکن آپ علی کا داخلہ کروا دیں، اس کی پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں اور آواز بھر آ گئی ہے۔ اتنے میں باورچی خانے سے سوتیلی ماں کی آواز آئی، پڑھائی چھوڑو، یہ سب فضول خرچی ہے، لڑکا گھر کا کام سیکھے یا مزدوری کرے تاکہ گھر کے پیسے میں ہاتھ بٹائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پڑھ لکھ کر وہ بھی تمہاری طرح بیٹھا رہے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن میں چپ نہ رہی۔ میں نے کہا اماں، اگر میں نہ پڑھ سکی تو کیا علی کو بھی نہ پڑھنے دوں؟ وہ غصے سے تیز قدموں سے آئی اور بولی ہاں، نہیں پڑھنے دوں گی، اور بس تمہاری باتیں سن سن کر ابا بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سوچ اور پریشانی دونوں کا عکس تھا۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا ابا پلیز آپ ہی فیصلہ کریں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے
تم لوگ بھی نہ ایک پل کی سکون نہیں دیتے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ابا کا دل نرم کر دے، شاید میرے آنسو ان پر اثر کر گئے۔ اسی رات کھانے کے بعد جب سب کمرے میں بیٹھے تھے، ابا نے کہا کل میں علی کو اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ میں نے شکر گزاری سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ آپ کو خوش رکھے ابا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ سوتیلی ماں نے منہ بنایا اور کہا دیکھ لینا پھر مہینے کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میرے دل میں بس ایک ہی خوشی تھی کہ میرا بھائی پڑھنے جا رہا ہے اور شاید اسی سے ہماری زندگی بدلنے کی پہلی اینٹ رک جائے گی۔ ابھی علی کا اسکول میں داخلہ ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ زندگی نے ایک اور کاروبار کیا اور ایک شام حسب معمول کام سے گھر نہیں لوٹے۔ میں نے پہلے سوچا شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن رات گزری اور ابا کا کوئی پتہ نہ چلا۔ محلے کے چند لوگ باہر گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں ایک جان پہچان والا آ کر ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا بیٹا حوصلہ رکھنا، تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، سانس رکنے لگی اور کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے سننے سے انکار کر دیا اور چیخ کر کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو وہ صبح مجھ سے بول رہے تھے کہ علی کی کاپی ختم ہو گئی ہے، کل لے آنا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں دوڑ کر گلی میں نکل آئی اور محلے کے لوگوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ کسی نے بتایا کہ ابا مزدوری کے دوران اوپر سے گر گئے اور موقع پر ہی جان چلی گئی۔ میں نے علی کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا جو کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا، بس خوف زدہ ہو کر مجھے پکڑے جا رہا تھا۔ گھر کے اندر سوتیلی ماں نے ایک لمبی سسکی لی اور پھر آنکھوں میں آنسو لائے، مگر مجھے پتا تھا اس کے دل میں شاید کوئی خاص دکھ نہیں بلکہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس رات میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب ہم بالکل تنہا ہو گئے ہیں۔ ابا ہی تھے جو کسی نہ کسی طرح ہماری ڈھال تھے، چاہے وہ سوتیلی ماں کے سخت رویے سے مجھے بچا نہ سکتے تھے، مگر کم از کم دل میں ایک سہارا تھا کہ وہ ہیں۔ اب وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ اگلے دن جب ابا کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر دفنانے لے جایا گیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر آخری نظر ڈالی تو ایک سکون سا تھا، مگر میری آنکھوں میں اندھیرا بھر گیا۔ دفناتے وقت میں نے دل ہی دل میں کہا ابا فکر نہ کریں، میں علی کا خیال رکھوں گی، چاہے دنیا کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور سوچا کہ اب یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب واقعی کسی کے بھروسے پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے بھروسے پر ہے۔ اس دن کے بعد گلی کے درخت کے نیچے بیٹھا وہ نیلی آنکھوں والا اجنبی بھی مجھے کئی بار نظر آیا، اور جانے کیوں اس کی خاموشی مجھے اپنے دکھ سے جڑی ہوئی لگتی تھی، جیسے وہ بھی کسی بڑے نقصان کے بعد دنیا سے کٹ گیا ہو۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی اور گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ علی اسکول گیا ہوا تھا اور میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی۔ سوتیلی ماں چولہے کے پاس کھڑی سالن میں چمچ چلا رہی تھی۔ خوشبو بڑی بھلی لگ رہی تھی، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ خوشبو بس ناک تک ہی پہنچ جائے گی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کھانے کا وقت آتا تو میرے لیے سالن نہیں بچتا۔ وہ روٹیاں دے دیتی اور کہتی یہ لو کھا لو، سالن ختم ہو گیا ہے۔ اس دن بھی میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ شاید آج کچھ بچ جائے، لیکن جب میں نے پلیٹ نکالی تو اس نے فوراً ڈھکن لگا کر دیگچی ایک طرف سرکا دی اور کہا تمہارے لیے روٹی ہے بس۔ میں نے کہا اماں تھوڑا سا سالن دے دیں، علی کو بھی بھوک لگے گی جب وہ آئے گا تو۔ اس نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا علی کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، اور بس چپ چاپ کھا لو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، روٹی لی اور کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی، لیکن دل میں خیال آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن وہ نیلی آنکھوں والا فقیر یاد آ گیا جو گلی کے نکھر پر درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، چپ چاپ سب کو دیکھتا تھا، کبھی مانگتا کچھ نہیں تھا، بس بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے روٹی کے ساتھ چپکے سے سالن کا ایک چھوٹا سا حصہ پلیٹ سے الگ کیا اور روٹی میں لپیٹ کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا۔ کھانے کے بعد برتن دھوئے اور بہانہ بنایا کہ میں ذرا باہر جا رہی ہوں، بازار سے کچھ لانی ہے۔ وہ کچھ بڑبڑائی مگر پرواہ نہ کی۔ میں دھیرے دھیرے گلی کے اس نکر کی طرف چل پڑی جہاں وہ فقیر بیٹھتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں تھا۔ دھوپ کی تیز روشنی میں اس کی نیلی آنکھیں اور زیادہ چمک رہی تھیں۔ وہ نیچے دیکھ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ میں قریب پہنچی تو اس نے ہلکا سا سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے دھیرے سے اپنے دوپٹے کا پلو کھولا اور روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر روٹی لی اور ایک عجب سی نرمی سے بولا
تم نے میرا دل جیت لیا۔ اس کے لہجے میں اتنی شکر گزاری تھی کہ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کھا لیجئے۔ وہ مسکرایا اور کہا لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی اور کھلایا بھی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ ایک چھوٹا سا عمل کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لہجے کی گرمی اور آنکھوں کی چمک میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے جاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ روٹی کے نوالے کو بہت سکون سے کھا رہا تھا، جیسے اسے اس روٹی کے ساتھ کوئی اور قیمتی چیز بھی ملی ہو، اور مجھے یوں لگا جیسے پہلی بار میں نے کسی کو واقعی خوش کیا ہے۔ گھر واپس آ کر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جب تک میں کر سکتی ہوں میں اسے کھانا ضرور پہنچاؤں گی، چاہے مجھے خود بھوکا رہنا پڑے، کیونکہ اس دن میں نے جانا کہ کبھی کبھی کسی کا پیٹ بھرنے سے زیادہ اس کا دل بھر جانا ضروری ہوتا ہے، اور شاید یہی کسی انسان کو دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد حالات جیسے ایک دم سے بدل گئے تھے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل سے بھی مشکل تر ہو گیا تھا، اور سوتیلی ماں کے تیور مزید تیز ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے کچھ ہی دن بعد اس نے گھر کے آدھے حصے یعنی 2 کمروں کو الگ کر کے کرائے پر لگا دیا کہ کرایہ آ جائے تو خرچ نکلے گا، مگر میں جانتی تھی اس کے پیسے کہاں جائیں گے۔ میرے اور علی کے پیٹ میں کم روٹی آئے گی، لیکن اس کے بناؤ سے گھر میں کمی نہیں آئے گی۔ کرایہ دار ایک درمیانی عمر کا جوڑا آیا، جنہیں وہ کمرے کی چابیاں دے کر بڑے فخر سے بولی ہمارا گھر ہے، باقی حصہ ہم خود رہتے ہیں، جیسے اس نے سارا گھر اپنی محنت سے بنایا ہو۔ مکان کا آدھا حصہ کرائے پر دینے کے بعد وہ کچھ دن خوش رہی کہ اب آمدنی بڑھ گئی ہے، مگر پھر اس نے میرے حصے کا سکون بھی بیچ دیا۔ ایک شام اس نے مجھے بلا کر کہا سنو، اب تم شام کے وقت محلے کے ایک بڑے گھر میں صفائی کرنے جاؤ گی، وہاں جھاڑو پونچھا برتن سب کرنا ہوگا۔ میں نے کہا اماں میں تو گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں، پھر وہاں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ بولی مفت کی روٹی کھا کر بڑی ہو گئی ہو، کچھ کما کر بھی دکھاؤ۔ علی کی پڑھائی کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ کپڑے جوتے سب مہنگے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ اگلے دن وہ خود مجھے اس گھر لے گئی۔ دروازہ کھولا تو اندر بڑے سے صحن میں بیلیں چڑی ہوئی تھیں اور درمیان میں خوبصورت جھاڑو دیا ہوا فرش چمک رہا تھا۔ ایک عورت نکلی جو بڑی نفاست سے کپڑے پہنے تھی اور خوشبودار عطر کی مہک کے ساتھ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولی یہ ہے لڑکی جو صفائی کرے گی؟ سوتیلی ماں نے فوراً کہا جی ہاں، محنتی ہے، کام اچھا کرے گی۔ عورت نے کہا اچھا، پھر شام کو آ جایا کرو، 4:30 بجے سے کام شروع کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور سوچا کہ شام کا وقت جو کبھی میری تھوڑی سی فرصت کا وقت ہوتا تھا اب محنت مزدوری میں گزرے گا۔ گھر لوٹی تو علی کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور دل ہی دل میں کہا بیٹا اب میں تیرا خرچ بھی اٹھاؤں گی اور تیری پڑھائی بھی چلے گی، چاہے کتنی ہی تھکن کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد میرا معمول یہ ہو گیا کہ صبح گھر کے کام، دوپہر میں علی کا خیال، اور شام کو اس گھر میں صفائی، برتن اور کبھی کبھار کپڑے دھونا۔ رات کو گھر آ کر تھکی ہاری بس چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ جانا اور اگلے دن پھر وہی سب دہرانا۔ میری زندگی جیسے ایک گھڑی کی سوئی بن گئی تھی جو ہر روز ایک ہی دائرے میں گھومتی ہے۔ شروع میں تو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نیلی آنکھوں والے فقیر کے پاس بار بار جانے کی وجہ کیا ہے۔ بس جب بھی موقع ملتا میرا دل چاہتا کہ اس کے پاس جاؤں اور چپکے سے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ کبھی روٹی میں سالن لپیٹ کر، کبھی صرف خشک روٹی، کبھی وہ تھوڑا سا چاول جو بچ جاتے، کبھی مٹی کے چھوٹے سے کٹورے میں پانی لے جاتی اور اسے دے دیتی۔ وہ کبھی مانگتا نہیں تھا، بس جب میں دیتی تو پہلے میری آنکھوں میں دیکھتا، پھر نرمی سے لیتا اور دعائیں دیتا۔ اس کی دعائیں عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی، وہ عجیب سا سکون دیتی تھی، جیسے الفاظ میرے دل میں اتر رہے ہوں۔ کبھی کہتا اللہ تمہاری راہ آسان کرے، کبھی کہتا تمہاری دعائیں رب کے ہاں سیدھی پہنچتی ہیں، اور میں حیران رہ جاتی کہ یہ باتیں وہ کیوں اور کیسے کہتا ہے۔ کئی بار میں اس کے پاس بیٹھ جاتی اور وہ بس میرے چہرے کو ایسے دیکھتا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں اسے کبھی کبھی اپنی باتیں کہہ دیتی، اماں کا رویہ، گھر کے حالات، علی کی پڑھائی کے بارے میں فکر اور اپنے دل کا بوجھ۔ وہ بس سنتا رہتا، کم بولتا، مگر جب بولتا تو الفاظ سیدھے دل کو لگتے۔ ایک دن میں نے کہا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، تو وہ مسکرا کر بولا میری کہانی لمبی ہے بیٹی، تم سن نہیں پاؤ گی، اور پھر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے لہجے میں ایک درد تھا جو میں نے محسوس کیا۔ محلے کے لوگ بھی اب باتیں بنانے لگے تھے۔ کبھی کوئی کہہ دیتا کہ ثانیہ تو اس فقیر کے پاس زیادہ ہی جانے لگی ہے، کبھی عورتیں ہنستے ہوئے کہتی کہ پتہ نہیں اس میں کیا دیکھ لیا ہے۔ میں سنتی تھی مگر پرواہ نہیں کرتی،
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کسی برے ارادے سے نہیں کر رہی، بس ایک انسان دوسرے انسان کی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دن ایک عورت نے رک کر کہا، بیٹی یہ سب چھوڑ دو، لوگ باتیں بنائیں گے، تم جوان لڑکی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خالہ اگر میں بھوک سے بلکتے علی کو کھلا سکتی ہوں تو کسی اجنبی کو کیوں نہیں کھلا سکتی؟ پھر چاہے لوگ جو مرضی کہیں۔ وہ عورت چپ ہو گئی، مگر اس دن کے بعد مجھے اپنی ہمت کا احساس ہوا اور اس کے پاس جانا کسی ڈر یا ہچکچاہٹ کے بغیر ہونے لگا۔ کبھی میں اسے کھانے کے ساتھ ایک ٹھنڈا گھڑا پانی دیتی اور وہ ایسے پیتا جیسے مدت سے پیاسا ہو، پھر میرے لیے دعا کرتا اور کہتا، تمہارے نصیب میں بھلائی ہے بیٹی۔ ایک دن میں نے ہنس کر کہا، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جو آنکھیں تمہاری نیت دیکھ لیتی ہے وہ نصیب بھی دیکھ لیتی ہے۔ میں اس جملے کو کئی دن یاد کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کون ہے جو اتنی عجیب اور دل کو لگنے والی باتیں کرتا ہے۔ گلی کے بچے ابھی اسے پاگل پاگل کہتے تھے، مگر میں جانتی تھی وہ پاگل نہیں ہے۔ اس کی خاموشی میں ایک بھید ہے جو شاید وقت کے ساتھ کھلے گا، اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ ہمارا خاموش سا تعلق کسی نہ کسی دن میری زندگی بدل دے گا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا اور اماں نے حسب عادت کھانے میں سے سالن الگ کر لیا تھا تاکہ شام کو خود کھا سکے یا کسی آنے والے مہمان کو دے سکے۔ میں نے چپکے سے روٹی کے ساتھ تھوڑا سا سالن ایک پرانی چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر رومال سے ڈھانپ اور کچن کے دروازے کے پیچھے رکھا کہ جب موقع ملے گا تو باہر جا کر اس کو دیا، جس کے لیے میں ہر روز دل میں دعا کرتی تھی اور جو کبھی کچھ مانگتا نہیں تھا، بس خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں اس وقت صحن میں کپڑے دھو رہی ہیں اور علی باہر کھیل رہا ہے، تو میں جلدی سے یہ کام کر آتی ہوں۔ میں پلیٹ اٹھا کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے کپڑے نچوڑتے ایک دم ہاتھ روک دیا اور زور سے بولی، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ میں ایک پل کے لیے رک گئی اور ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا سالن۔ اماں نے ایک دم کپڑا پھینکا اور 2 قدم میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، پلیٹ چھین لی اور رومال ہٹا کر دیکھتے ہی غصے میں بولی، تو یہ کھانا باہر دے کر آتی ہے؟ روز اسی لیے سالن جلدی ختم ہو جاتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں وہ بھوکا ہوتا ہے، دن بھر کچھ نہیں کھاتا، تو میں بس تھوڑا سا دے دیتی ہوں۔ اس پر وہ چلانے لگی، بھوکا ہوتا ہے تو کیا تیرا باپ ہے جو تو اس کی خدمت کرے گی؟ ہم خود مشکل سے کھاتے ہیں اور تو گلی کے آوارہ فقیروں کو کھلا رہی ہے۔ یہ گھر خیرات خانہ بنا دیا تو نے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں وہ برا آدمی نہیں ہے، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، بس خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور اتنے زور سے آواز بلند کی کہ محلے کی 2 عورتیں دیوار کے اوپر سے جھانکنے لگی۔ وہ بولی، سن لے، آج کے بعد اگر اس گھر سے کھانے کا ایک نوالا بھی باہر گیا تو تیرا حال برا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس نے میرے کندھے کو جھٹکا دیا اور کہا، چپ رہ بد زبان لڑکی، تجھے شرم نہیں آتی اس عمر میں غیر مردوں کے پاس جاتے ہوئے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، وہ فقیر ہے اماں۔ اس پر اس نے طنزیہ ہنسی اور بولی، فقیر ہے یا تیرا یار؟ روز روز اس کے پاس جاتی ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہے۔ آج سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنے میں علی بھی آ گیا اور حیران ہو کر پوچھنے لگا، کیا ہوا اماں، اتنا چیخ کیوں رہی ہیں؟ اماں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا اور میری طرف مڑ کر بولی، جا کچن میں جا کر باقی سالن بھی ڈال دے اور پلیٹ دھو دے۔ میں خاموشی سے کچن میں آ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا کہ میں تو بس کسی کی بھوک مٹانے نکلی تھی اور اس پر یہ الزام کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ پلیٹ دھوتے میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور دیکھا وہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ دور تھا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ سب سمجھ گیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس یوں ہی دیکھتا رہا جیسے مجھے خاموش حوصلہ دے رہا ہو۔ میں نے چپ چاپ پلیٹ دھوئی، رومال نچوڑا اور اپنے آنسو پہنچ کر علی کے پاس بیٹھ گئی، مگر دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کتنی ہی روک ٹوک ہو میں اسے کھانا ضرور دوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ بھوک کی چبھن کیا ہوتی ہے۔ اس دن کا واقعہ آج تک میری آنکھوں میں صاف صاف نقش ہے۔ اماں پچھلے 2 دن سے مجھ سے عجیب ناراض تھی، نہ جانے کس بات پر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ بات نہ بڑھے، مگر اس دن شام کو اس نے نہ جانے کیا سوچ کر کھانے کی پلیٹ میرے سامنے سے اٹھا کر علی کو دے دی اور کہا، تو نے سارا دن کچھ نہیں کیا، کام کاج چھوڑ دیا ہے اور اوپر سے میرے سامنے جواب دیتی ہے، نکل جائے اس گھر سے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اماں کہاں جاؤں گی؟
بارش ہو رہی ہے۔ اس پر وہ اور بھڑک گئی اور بولی، مجھے نہیں پتا، جا کر گلی میں کھڑی ہو جا، بارش تجھے عقل سکھا دے گی۔ میں نے دیکھا علی کونے میں کھڑا رو رہا ہے مگر کچھ بول نہیں پا رہا۔ میں نے بس دوپٹہ سر پر ڈالا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ بارش تیز تھی، گلی کی کچی مٹی کی خوشبو کے ساتھ سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے دل کی ٹھنڈک الگ تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا نہ جانے کب اندر واپس بلا لے گی، مگر میں دور جانے لگی۔ بارش اتنی تیز ہو گئی کہ میرے کپڑے بھیگنے لگے اور میں ایک دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں نے دیکھا وہی فقیر درخت کے نیچے بارش میں بیٹھا ہے، مگر اس کے چہرے پر وہی سکون ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور میرے قریب آیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا یقین تھا۔ اس نے اپنی پرانی سی بوری میں ہاتھ ڈالا اور ایک خشک کپڑا نکال کر میری طرف بڑھایا۔ پھر دوسرے ہاتھ میں ایک چھتری تھی جو حیرت انگیز طور پر بالکل نئی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے کپڑا دیا اور دھیرے سے کہا، یہ اوڑھ لو، بیمار ہو جاؤ گی۔ پھر چھتری میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں سوال تھا کہ یہ سب اس کے پاس کہاں سے آیا، کیونکہ اس کے پاس تو ایک پرانا کپڑا اور بسیدہ جھونپڑی نما بوری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ چھتری آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ بس مسکرا کر بولا، کچھ چیزیں سوال کرنے سے نہیں، سنبھالنے سے اپنی ہوتی ہیں۔ میں نے کپڑا اوڑھ کر اپنے گیلے بال سمیٹے اور چھتری اپنے سر پر رکھی۔ بارش تھوڑی ہلکی ہوئی تو اس نے کہا، چلو میں تمہیں گھر کے قریب چھوڑاؤں۔ میں نے کہا، نہیں، اماں اور ناراض ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو، میں یہیں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، یاد رکھنا، چاہے دنیا تمہیں دھکے دے، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں اس کے الفاظ سنتی رہی۔ میرے دل کو ایک عجیب سی طاقت ملی، جیسے کسی نے اندر سے حوصلہ دے دیا ہو۔ میں دھیرے دھیرے واپس دروازے تک آئی۔ بارش رک چکی تھی اور اماں نے دروازہ اندر سے اب کھول رکھا تھا۔ میں چھتری بند کر کے دروازے کے اندر آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور سوچتی رہی کہ یہ فقیر آخر کون ہے جو بارش میں بھی میرے لیے کپڑا اور چھتری نکال سکتا ہے، اور وہ بھی اس حال میں جب اس کے پاس خود کے لیے کچھ نہیں۔ اور اس دن کے بعد میرے دل میں اس کے لیے صرف ترس نہیں بلکہ ایک عجیب سا مان بھی پیدا ہو گیا، جیسے وہ میری کہانی کا کوئی ایسا کردار ہو جس کی موجودگی میرے لیے ضروری ہو اور میں چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی سے الگ نہ کر سکوں۔ اس سال کی سردیاں پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سخت تھیں۔ شام ڈھلتے ہی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں اتر جاتی تھی اور میں دن بھر کے کام کاج کے بعد جب رات کو کمرے میں آتی تو بس چاہتی کہ کسی کمبل میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لوں، مگر اس دن شام سے ہی بدن میں ایک عجیب سی کپ کپی تھی، جیسے اندر سے بخار چڑھ رہا ہو۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے اور سر بھاری ہو رہا ہے۔ تو وہ جھنجھلا کر بولی، ہر وقت بہانے بناتی ہو، ذرا سا کام کیا نہیں کہ بخار کا بہانہ لے آئی ہو، جا کر کونے میں لیٹ جا، کل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی مگر وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ علی میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، آپ پانی پی لیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بس لیٹ گئی۔ رات گہری ہونے لگی، کمرے میں اندھیرا اور باہر گلی میں سرد ہوا کی سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ جسم میں اتنی ہلکی سی بھی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ بند کر سکوں اور کمبل اچھی طرح لپیٹ لوں۔ آنکھ لگنے ہی لگی تھی کہ اچانک باہر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں جیسی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید گلی میں سے کوئی گزر رہا ہے، مگر پھر یہ آواز مسلسل آنے لگی اور دھیرے دھیرے قریب محسوس ہونے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی جالی سے باہر جھانکا تو دھند میں لپٹے آسمان کے نیچے وہی فقیر درخت کے نیچے نہیں بلکہ میرے کمرے کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لب ہل رہے تھے، جیسے آہستہ آہستہ کوئی کلمات پڑھ رہا ہو۔ میں نے حیرت سے سوچا، یہ سرد رات، یہ شق ہوا اور یہ شخص یہاں بیٹھا ہے، آخر کیوں؟ میں کھڑکی سے ہٹ گئی اور تھکن کی شدت سے پھر آنکھ لگ گئی۔ رات میں کئی بار نیند کھلتی تو وہی دھیمی آواز سنائی دیتی، کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے لیے دعا مانگ رہا ہو۔ صبح جب میں جاگی تو جسم کا بوجھ کچھ کم تھا، بخار ابھی باقی تھا مگر جیسے اندر کہیں ایک عجیب سا سکون آ گیا ہو۔ میں نے علی سے پوچھا، رات میں تم نے کچھ سنا تھا؟ تو وہ بولا، ہاں باجی، کھڑکی کے پاس کوئی دعا پڑھ رہا تھا، مجھے لگا آپ کو سن کر نیند آ جائے گی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے سوچا کہ یہ ضرور وہی فقیر تھا، لیکن دل میں سوال آیا کہ اس کو کیسے پتا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر اتنی ٹھنڈ میں ساری رات باہر بیٹھنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں نے جب صبح اس کو درخت کے پاس بیٹھے دیکھا تو اس کے کپڑوں پر اوس کے قطرے جمے ہوئے تھے،
مگر چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، رات آپ یہاں تھے؟ تو اس نے صرف اتنا کہا، کچھ دعائیں وہیں اثر کرتی ہیں جہاں دل سے مانگی جائے۔ میں اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ شخص جو فقیر لگتا ہے دراصل کون ہے اور کیوں میری تکلیف میں اتنا شریک ہو جاتا ہے، جبکہ میرے اپنے ہی میری فکر نہیں کرتے۔ اس دن دوپہر کے وقت محلے میں اچانک ایک شور مچ گیا۔ سب عورتیں گھروں سے نکل کر گلی میں آ گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نسرین کا بیٹا بلال صبح سے غائب ہے اور اب تک واپس نہیں آیا۔ میں نے بھی یہ خبر سنی تو دل گھبرا گیا، کیونکہ بلال تو علی کا کھیل کا ساتھی تھا اور اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتا تھا۔ نسرین بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، کبھی کسی کے دروازے پر جا کر پوچھتی، کبھی گلی کے نکڑ تک بھاگ جاتی۔ محلے کے مرد بھی کام چھوڑ کر تلاش میں نکل گئے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ مین بازار کی طرف نکل گیا ہو، دوسرا کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ بس اڈے کے پاس کھیل رہا ہو۔ مگر گھنٹہ گزر گیا اور کوئی خبر نہ ملی۔ میں بھی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد مل جائے۔ اس وقت میری نظر غیر ارادی طور پر اس درخت کی طرف گئی جہاں فقیر ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ دیکھ رہا ہو لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک دم اس نے سر اٹھا کر گلی کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، وہ محفوظ ہے، جلد آ جائے گا۔ میں ٹھٹک گئی، نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تمہیں کیسے معلوم، مگر میں خاموش رہی۔ شام ڈھلنے تک محلے کا ماحول اتنا سنسان ہو گیا جیسے کسی پر بھاری قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ نسرین بی بی کی ہچکیوں کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے اغوا کر لیا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خود کہیں بھٹک گیا ہوگا۔ مگر رات گزر گئی اور بلال نہ ملا۔ اگلی صبح میں سبزی لینے نکلی تو گلی کی موڑ پر ہجوم دیکھ کر رک گئی۔ سب لوگ بلال کو گود میں اٹھائے خوشی سے رو رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھا، بس تھوڑا سا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ نسرین بیوی سے سینے سے لگا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ کہاں گیا تھا، مگر بلال بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ مگر کسی نے اس کو محفوظ جگہ بٹھا کر پانی دیا اور پھر صبح راستہ دکھا دیا۔ میں نے چپکے سے فقیر کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح پرسکون بیٹھا تھا اور جیسے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میں حیران تھا، یہ اتفاق تھا یا واقعی اسے سب پتا تھا کہ یہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا یہ شخص عام انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر کسی تلاش کے، بغیر کسی افراتفری کے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ بچہ محفوظ ہے اور جلد آ جائے گا۔ میرے دل میں سوالات کی ایک طویل قطار کھڑی ہو گئی تھی، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ بس اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ایسا سکون اور یقین تھا جسے دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، اور اسی دن سے میں نے اس کو صرف ایک فقیر کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ میں حسب معمول وہ گھر صاف کرنے گئی تھی جہاں میں روز شام کو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی اور برتن دھوتی تھی۔ وہ عورت جو وہاں کی مالک تھی عام دنوں میں بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور ہر بات میں کچوکے لگا کر بولتی تھی، مگر اس دن اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ جب میں نے کچن کا فرش دھو کر پوچھا لگایا تو اس نے اچانک میری طرف مڑ کر کہا، تمہیں لگتا ہے میں اندھی ہوں؟ میں نے چونک کر کہا، جی باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس نے زور سے چیخ کر کہا، میرے زیور کے ڈبے سے ایک جوڑی غائب ہے اور یہ گھر میں آنے جانے والا کوئی نہیں، بس تم ہی ہو جو یہاں روز آتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً کہا، باجی میں نے کچھ نہیں لیا، آپ چاہیں تو میرا سامان اور جیب بھی دیکھ لیں۔ مگر وہ میری بات سننے کی بجائے اونچی آواز میں بولتی گئی کہ غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، منہ پر معصومیت اور اندر چوری کی عادت۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ یقین کر لیا کہ میں ہی چور ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں چھوئی، مگر وہ سنتی ہی نہیں تھی، بلکہ اس نے محلے کی ایک اور عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنے دنوں سے آ رہی ہے اور آج ہی چوڑی غائب ہو گئے، اس پر تو نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات لمحوں میں گلی گلی پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں دروازوں سے جھانک کر دیکھنے لگیں اور کچھ نے تو سرگوشی میں کہا تھا کہ ویسے بھی اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے۔ تبھی یہ ہوا، میری بدقسمتی کی شام کو جب میں گھر پہنچی تو ستیلی ماں بھی تیار بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ بی بی اب چوری کا شوق بھی ہے کیا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں آپ مجھ پر کیوں یقین نہیں کرتی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا، لوگ یوں ہی تو بات نہیں کرتے،
سب کچھ سنبھل کر کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کہہ کر وہ پڑوسن کے ساتھ اس بات پر ہنسنے لگی جیسے یہ کوئی تماشا ہو۔ میں گھر کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل ٹوٹ گیا تھا۔ میری عزت اور سچائی ایک پل میں مٹی میں مل گئی تھی۔ اس وقت باہر گلی میں سے فقیر کی آواز آئی، جو عام طور پر کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس دن اس نے صاف اور اونچی آواز میں کہا، یہ لڑکی پاک ہے، اس پر الزام لگانے والے کو نقصان ہوگا۔ میں چونک گئی۔ محلے کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی پوشیدہ طاقت کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ کچھ لوگ ہنس کر چلے گئے، کچھ نے کہا یہ فقیر پاگل ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا یقین اتر گیا تھا۔ اگلے دن میں نے سنا کہ وہ عورت جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس کے گھر میں پانی کا پائپ پھٹ گیا اور پورا کمرہ بھر گیا۔ اس کے قیمتی کپڑے اور بیڈ خراب ہو گئے، اور زیور کے ڈبے میں رکھی باقی چیزیں بھی نمی سے خراب ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے یہ تو بدشگونی ہے۔ کچھ نے سرگوشی میں کہا لگتا ہے فقیر کی بد دعا لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے کسی نے میرا بدلہ لے لیا ہو۔ اور اس دن کے بعد میں نے جان لیا کہ وہ فقیر صرف ایک عام انسان نہیں۔ اس رات سردی کچھ زیادہ تھی۔ ہوا کے جھونکے کھڑکی کے کونے سے اندر آ رہے تھے، اور میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید دن بھر کے الزام اور محلے کی باتیں دل میں کھدائی کرتی رہیں، یا شاید اندر ایک عجیب سا بے چینی کا احساس تھا۔ میں نے چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکایا تو میری آنکھیں وہ منظر دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ گلی میں ہلکی ہلکی کوہر تھی، اور درمیان میں وہ فقیر جسے میں روز دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر عام دنوں والی تھکن یا اداسی نہیں تھی۔ وہ سیدھا آسمان کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، اور ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے کسی زبان میں الفاظ دہرا رہا ہو جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ آسمان پر چاند آدھا تھا، مگر اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی تیرنے لگی، جیسے کسی چراغ کا ہالہ ہو، مگر چراغ کہیں تھا نہیں، اور پھر وہ روشنی پھیل کر فقیر کے ارد گرد دائرے کی شکل اختیار کر گئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت اور بھی چمک رہی تھیں، جیسے کسی گہرے پانی کے اندر روشنی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جب میں نے اپنی سانسوں کی تیزی محسوس کی تو یقین آ گیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے پردہ اور ہٹایا تاکہ صاف دیکھ سکوں۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، کبھی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آسمان کی طرف اشارہ کرتی، اور کبھی زمین پر جیسے کوئی نشان بنا رہی ہوں۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل گئی ہو۔ وہ خوشبو کسی پھول کی نہیں، بلکہ جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو اور کسی پرانی کتاب کی مہک ملی جلی ہو۔ میرا دل چاہا میں آواز دے کر پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، مگر میرے گلے میں آواز اٹک گئی۔ میں صرف دیکھتی رہی، اور اس دوران میرے دل میں ڈر اور تجسس دونوں بڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی فقیر ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی لمحے اس نے جیسے میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اس کا سر ہلکا سا مڑا، اور اس کی نظریں سیدھی میری کھڑکی کی طرف اٹھیں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، مگر اسے پرواہ نہ ہو۔ میں نے جلدی سے پردہ دوبارہ گرا دیا اور بستر میں دبک کر لیٹ گئی، مگر آنکھیں بند کرنے کے باوجود وہ منظر بار بار ذہن میں آتا رہا۔ روشنی کا دائرہ، اس کا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا، اور وہ عجیب الفاظ جنہیں میں سمجھ نہ سکی۔ میرے دل میں ہزار سوال جاگ اٹھے تھے۔ کون ہے یہ شخص، اور اس کے ارد گرد یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ کوئی کرامت ہے یا کوئی جادو؟ مجھے نیند نہ آئی، اور رات بھر میں نے کروٹیں بدل بدل کر اسی کے بارے میں سوچا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ شاید میری زندگی میں یہ آدمی صرف ایک اتفاق نہیں، بلکہ کسی بڑے راز کا حصہ ہے۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ میں گھر کے کچے صحن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ علی اندر اپنے بستے سے ہوم ورک نکالے بیٹھا تھا، اور ستیلی ماں حسب معمول کچن میں کچھ برتن کھڑکا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بات ہونے والی ہو۔ میں نے سبزی ختم کی اور سوچا کہ ذرا باہر گلی تک جا کر آؤں کہ سانس بدل جائے۔ جیسے ہی میں نکر والے درخت کے پاس پہنچی، وہ فقیر وہاں نہیں تھا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ میں پلٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ثانیہ۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ قریب کھڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں عام دنوں والی نرمی کے ساتھ ایک گہری سنجیدگی بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے الفاظ پہلے ہی میری زندگی میں عجیب سا اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن میں خاموش رہی۔ اس نے کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور ایک وقت تھا جب میں اپنے قبیلے میں سب سے عزیز تھا، مگر پھر میں نے انسانوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا،
اور اپنے قبیلے سے الگ ہو گیا، کیونکہ میں نے انسانوں میں وہ سچائی اور درد دیکھا جو ہمارے قبیلے میں نہ تھا۔ میں نے سب چھوڑ دیا اور اس دنیا میں آ کر رہنے لگا، مگر تم نے جو ایک روٹی اور سالن کا ٹکڑا پہلی بار مجھے دیا تھا، اس دن سے میرے اندر کی بجھی ہوئی روشنی دوبارہ جل اٹھی۔ تمہاری نیکی نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ شاید اندازہ نہ ہو تمہیں کہ تمہارا یہ عمل میرے لیے کیا تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن ڈر نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ بات میں پہلے سے جانتی ہوں۔ اس نے کہا، تمہاری سچائی، تمہاری قربانی، تمہاری خاموشی، یہ سب میں نے دیکھا ہے، اور آج میں تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کیا تم میرا نکاح قبول کرو گے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، یہ رشتہ پاکیزہ ہوگا، اس میں عزت ہوگی اور محبت ہوگی۔ تمہیں کبھی وہ دکھ نہیں ملے گا جو تم نے برداشت کیے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں کوئی چالاکی یا دھوکہ نہیں تھا، صرف ایک گہری سنجیدگی اور ایک وعدے میں گمسم سی کھڑی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، ہر وقت پر دکھ، ہر خوف میں میرے ساتھ ہی۔ ذہن میں ستیلی ماں کا غصہ اور محلے والوں کی باتیں گونجنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ ممکن نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے مسکرا کر کہا، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، مگر سچائی کو پہچاننے والے کم ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ میرے دل کی دیواروں میں اترتے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں خاموش کھڑے رہے، اور ہوا کے ایک جھونکے نے میرے دوپٹے کو ہلکا سا اٹھا دیا، جیسے وقت بھی اس پل کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ محلے کی دو عورتیں جو گلی میں چلتی آ رہی تھیں، ہمیں دیکھ کر رک گئیں، اور پھر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور ہنسنے لگی۔ اگلے ہی دن یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ ستیلی ماں نے تو جیسے اس کا موقع ہی تلاش کیا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر بولی، میں جانتی تھی تم کسی نہ کسی دن ہماری عزت خاک میں ملا دو گی۔ تم نے اس فقیر سے کیا تعلق رکھا تھا جب یہ سب باتیں کر رہا ہے؟ میں نے لاکھ وضاحت دینے کی کوشش کی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا، یہ سب عزت اور نیکی کی بات ہے، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ محلے والے مجھے گھور گھور کر دیکھتے، کچھ عورتیں طنزیہ ہنستی، کچھ مرد سر ہلا کر افسوس کرتے، اور کچھ کھلم کھلا کہتے کہ یہ لڑکی تو شروع سے ہی عجیب تھی، اور آج سچ سامنے آ گیا۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے اندر کہیں گہرائی میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، جو شاید اس کے الفاظ نے جلایا تھا۔ اس رات میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ نکڑ والے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور اس کی نظریں سیدھی میری کھڑکی کی طرف تھیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے چپکے سے پردہ ہٹا کر دیر تک اسے دیکھا، اور سوچتی رہی کہ شاید یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کا۔ اگلے دن نکاح کا دن آیا تو سب کچھ عجیب سا خاموش تھا، نہ کوئی ڈھول، نہ بینڈ، نہ محلے والوں کی بھیڑ، بس چند گواہ اور قاضی صاحب ایک چھوٹے سے مسجد کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میرا نصیب ہمیشہ ایسے ہی چپ چاپ لمحوں میں لکھا جانا تھا۔ قاضی صاحب نے کلمہ پڑھوایا اور ایجاب و قبول ہوا، اور میرا نکاح ہو گیا۔ ستیلی ماں کہیں نظر نہ آئی۔ علی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ سب میری خوشی کے لیے ہے۔ نکاح ختم ہوتے ہی جنزادے نے نرمی سے کہا، چلو تمہیں گھر لے چلو۔ میں نے سوچا کہ وہی پرانی سی جھونپڑی یا کرائے کا کمرہ ہوگا، لیکن جب وہ مجھے ایک بڑے دروازے کے سامنے لے گیا تو میں حیران رہ گئی۔ ایک خوبصورت سا گھر تھا، سفید دیواریں، کھڑکیوں پر نیلی پٹیاں، چھوٹا سا باغ، اور اندر ہر چیز صاف ستھری اور سجی ہوئی۔ اس نے کہا، یہ اب تمہارا گھر ہے، یہاں کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی تم پر حکم نہیں چلائے گا، یہاں تمہاری مرضی چلے گی۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے ارد گرد دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے علی کو گود میں اٹھایا اور کہا، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا بھی حق ہے کہ وہ سکون کی زندگی جیے۔ ہم تینوں گھر کے اندر گئے تو ہر کمرہ ایک کہانی سناتا تھا، جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہا ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار اطمینان سے سانس لی، نہ کسی کا ڈر، نہ کوئی الزام، نہ کوئی تانا۔ اگلی صبح میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ میں پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ علی صحن میں کھیل رہا تھا، اور جنزادہ تھوڑا فاصلے پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سوچا کہ واقعی کچھ کہانیاں خاموشی میں شروع ہوتی ہیں، مگر ان کا انجام سکون کی سب سے اونچی چوٹی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔